بینات دی، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کی، مَعَهُمْ ان کے ساتھ، الکتاب، کیا نازل کیا ان کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ کتاب، ریٹن، لکھا ہوا آئین اللہ کا، قانون خدا کی طرف سے انسانیت کے لیے، وہ ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا، والمیزان اور میزان۔ اس میزان کے بارے میں بہت ساری باتیں، لیکن ان سب باتوں میں اصل بات واضح ہے، ہم نے ایسی چیز انبیاء کے ساتھ اتاری کہ جو حق اور باطل کو تولنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ہم نے میزان نازل کیا، یعنی ایسا نظام اس دنیا میں اتارا ہے، بنایا ہے کہ جس میں چیزوں کو تولا جا سکتا ہے۔ اس کا دائرہ وسیع ہے، چاہے آپ یہ بازار میں دکانوں پر ناپ تول کو لے لیں، چاہے حق تو باطل کے ناپ تول کو لے لیں، میزان کا معنی سب کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ اب دیکھیے کیوں کیا یہ، رسول بھیجے کیوں، ان کو معجزات دیے کیوں، ان کے ساتھ کتاب نازل کی کیوں، میزان حق کو باطل کو پرکھنے کا نظام کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ، انسانی معاشرہ نظام عدل کے مطابق چلے، اس عدل کے نظام کے مطابق جو خدا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ حج بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ روزے بھی رکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ خیرات بھی کر رہے ہوں، لیکن عین اسی وقت ہو سکتا ہے فلسطین بھی بک رہا ہو اور اس نمازی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسے اپنی جنت چند اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ حسین والا اسلام نہیں ہے۔ اس وقت بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ جو لشکر قتل حسین کے لیے کربلا میں آیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ قتل کرو تاکہ نماز پڑھے۔ اس سے بڑھ کر بے شعوری کی انتہا، جب لشکر حسین کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک لعین نے کیا کہا؟ حسین تیری نماز تو قبول ہی نہیں ہے۔ بے شعور، نافہم، اندھا دین پر عمل کرنے والا، فرق نہیں ہوتا وہ لشکر امیر شام میں کھڑا ہو یا لشکر امیر المومنین میں کھڑا ہو خوارج کی طرح، نتیجہ دونوں ایک ہی دیتے۔ توجہ فرمائیں، امیر شام کے لشکر میں جو اندھے تھے وہ اتنا نقصان نہیں کر سکے اپنی تلواروں سے، ہار گئے۔ میری بات کو سمجھیے، امیر شام کے لشکر میں جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ مولا کے مخالف کھڑے ہیں، وہ نہیں نقصان کر سکے اتنا جتنا مولا کے اپنے لشکر کے بے شعوروں نے نقصان کیا۔ ہر زمانے میں دین اسلام، ہر زمانے میں مکتب اہل بیت کا وہ نقصان دشمن نہیں کر سکا جو اس مکتب کے اپنے اندر موجود بے شعوروں نے کیا۔ جنگ صفین میں خرابی کا سبب لشکر شام کے بے شعور نہیں بنے، جنگ صفین کے خراب، جیتی ہوئی جنگ کے خراب ہونے کا سبب لشکر امیر المومنین کے بے شعور بنے۔
اگرچہ نمازی تھے، اگرچہ قاری تھے، اگرچہ قائم اللیل اور صائم النہار تھے، وہ معاشرہ جو رسول اللہ قائم کر کے گئے تھے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس عادلانہ نظام پر انسانی معاشرہ چلے، اس لیے اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، معجزات دیے، ان کو میزان عطا کی، نازل کی، تاکہ انسانوں کا معاشرہ عدل پر چلے۔